1.25 صبح حاضر ہوتے ہیں فرشتہ، 1.25 شام کو آتے ہیں، جو ایک دفعہ آتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو یہ جامع کم ترین سا غلام ہے جو جبریل جیسے آپ کے بے حساب غلام ہیں، چو جبریل بشیار دارے غلام سرت گردم ہے قاصد خوش خرام نسیمہ جہاں ہمیں وہ مصرع شعر آگے جانے نہیں دیتا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اور پنجاب کے ایک شعرا آفاق شخصیت گزرے بزرگ مولانا غلام رسول صاحب، جنہوں نے کسر المحسنین بھی لکھی ہے، انہوں نے نعت لکھی صبا، یہ سارے دیکھیں ایک ہی کاسٹ پر راضی ہیں سارے۔ صبا روز رسول اللہ دے جائیں، صبا روز رسول اللہ دے جائیں، میرا احوال رو رو کے سنائیں، میرا احوال رو رو کے سنائیں، کہیں بعد از ہزاراں بار سلوات، پہلے ہزاروں بار درود و سلام پیش کرنا اور پھر عرض کرنا، کہیں بعد از ہزاراں بار سلوات، کروڑاں بار تسلیمات و تحیات، کروڑوں بار تسلیمات و تحیات، کہ اے محبوب ربانی نگاہ کر، کہ اے محبوب ربانی نگاہ کر، بچھوڑے تھی ہے جان آئے لباں پر، بچھوڑے تھی ہے جان آئے لباں پر، صبا روز رسول اللہ دے جائیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراں جا، اور اے باد صبا اس مشتاق جان کو اڑا کے لے جا حضور کی بارگاہ میں، ببرئی جان مشتاقم دراں جا، فدائے روزائے خیر البشر کن، اور وہاں جا کے روزہ انور پر اس کو فدا قربان کر دینا، فدائے روزائے خیر البشر کن، توئی سلطان عالم یا
محمد توئی سلطان عالم یا محمد ذروئے لطف سوئے من نظر کن. من تو جامی نے اپنے کہا نا، تو ہم ان کی روح سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذروئے لطف سوئے ما نظر کن. دو پتر اناراں دے، دو پتر اناراں دے، کدی ساڈی گلی لنگ سوڑیاں، دکھ جان بیماراں دے، کدی ساڈی گلی لنگ سوڑیاں. یہ میرے مائیا میں ہے. کدی ساڈی گلی لنگ سوڑیاں، دکھ جان بیماراں دے، ذروئے لطف سوئے مم نظر کن. تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ذروئے لطف سوئے من نظر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. اور بابا جی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عرض کیا کہ میرا پیغام دلبر کو تو جا بادے صبا دینا، میرا پیغام دلبر کو تو جا بادے صبا دینا. میرا احوال گر پوچھے تو خون آنسو بہا دینا. بیماری غم کی باری ہے، خون چشموں سے جاری ہے، مصیبت سخت بھاری ہے، دکھا جلوہ لکا دینا. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا یہ کرم بارے دیگر کن. جامی کو پتہ نہیں کتنی بار حاضری ہو. یہ پہلی حاضری کا تو آپ نے واقعہ سنا ہے نا، جب جامی آ رہے تھے تو ایک قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. وہ قصیدہ بھی یہاں موجود ہے فارسی میں. ایک قصیدہ لکھا تھا. وہ جب جامی پہنچے مدینہ منورہ کے باہر، تو جامی نصیب تو جگا کے آئے ہوئے تھے، لیکن ہمیں بتانا تھا کہ جامی کون ہے اور ان کے اس درد و سوز کی قیمت کیا ہے. تو جو وہاں اس وقت گورنر یا عامل یا مدینہ منورہ کا حاکم تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کہا کہ فلاں قافلے میں اس نام کا جو آدمی آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دے، اس کو اندر نہیں آنے دینا. تو وہ جا کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا، سب کے نام پوچھے. جب جامی کا نام آیا تو اس نے کہا آپ رک جاؤ. ان کو واپس لے گئے، کہا آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. دوسرے دن حضرت جامی نے باہر سے بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا. جامی نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا
اور دوسرے دن پھر اس حاکم کو پھر زیارت ہوئی، کہا اب تو وہ بکریوں میں مل کے آ رہا ہے۔